چاہتے ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ انتہائی ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے جس عظیم ہستی کو آپ سننے کے لیے گھنٹوں سے نہیں، ایام سے نہیں بلکہ کئی مہینوں سے بےتاب ہیں، میں اسی عظیم ہستی کو، اسی عظیم شخصیت کو، حضرت صدر جمعیت علماء ہند کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت والا مغربی راجستھان کے اس تاریخی اجلاس میں ہم سب کو کلیدی خطاب سے محظوظ فرمائیں۔ جانشین شیخ الاسلام، قائد ملک و ملت حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کا خطاب شروع ہونے جا رہا ہے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ انتہائی اطمینان اور سکون کا ماحول بنائے رکھیں۔ یہ آج کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اس میں تقریباً 3-4 ہزار برادران وطن بھی ہے۔ ہم سبھی حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اطمینان کا ماحول بنائے رکھیں۔ انشاءاللہ حضرت صدر محترم کا بہت ہی اہم خطاب ہمارے سامنے ہونے جا رہا ہے۔ حضرت صدر جمعیت علماء ہند، جانشین شیخ الاسلام، والعاقبۃ للمتقین، علاوہ بولنے کے کچھ اور نہیں ہے، کھڑے ہو کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی درگاہ سے کے گدی نشین سیاسی اعتبار سے راجستھان کی جانی پہچانی شخصیت چودھری صاحب میرے کرم فرما سکھ برادری کے مقتدر اور دوسرے برادران وطن جو اسٹیج پر موجود ہیں یا جلسے میں موجود ہیں، علماء کرام، جمعیت علماء ہند کے ورکرز اور دور دراز سے آئے ہوئے اس جلسے میں شریک ہونے والے حضرات، میں اپنے دل کی گہرائیوں سے جمعیت علماء راجستھان کے صدر مولانا معروف صاحب اور دوسرے ورکرز حضرات کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ انہوں نے ان حالات کے اندر جن سے اس وقت ملک گزر رہا ہے، قومی ایکتا اور قومی یکجہتی کے پروگرام پر جلسے کا انعقاد کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند، میں صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیاست سے ہمارا دور کا بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہم خالص ایک مذہبی جماعت رکھتے ہیں اور اسی بنیاد پر، چونکہ مذہب چاہے کوئی بھی ہو وہ اپنے ماننے والوں کو انسانیت کی بنیاد پر پیار و محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ جمعیت علماء ہند بھی اس سلسلے میں انسانیت کی بنیاد پر آپسی پیار و محبت، صلح و آشتی جو ہمارے ملک کی ایک پرانی تہذیب اور روایت ہے، ہم اسی کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ رات لکھنؤ میں جلسہ تھا،
کئی لاکھ آدمی تھے لکھنؤ کے اندر، اس طرح کا جلسہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ہماری کوئی دوسری تعلیم یا کوئی دوسرا ادیش نہیں تھا علاوہ اس کے کہ ان حالات کے اندر ہم دنیا کو پیار و محبت اور امن و امان کی بات کہیں، اس کے سوا ہمارا کوئی دوسرا ادیش نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام ہمیشہ سے کرتے ہیں، لیکن آج اس کی جتنی ضرورت ہے کل اتنی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ ایک مٹھی بھر طبقہ ملک کے اندر ملک کو اس سمت میں لے کر چل رہا ہے جو نفرت، تعصب اور پیار و محبت کے رشتوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں، اور آج ان کو اتنی کھلی ہوئی چھوٹ ملی ہوئی ہے، ان کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ اس سے پہلے ملک کی آزادی کے بعد 70 سال میں یہ نہیں دیکھے گئے۔ ملک کو چلانا تو بہت بڑی بات ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کو بھی اس طرح نہیں چلا سکتے کہ ہر انسان کو کھلی ہوئی چھوٹ مل جائے، جو چاہے کر بیٹھے، لیکن آج ہمارے ملک کی یہ صورتحال ہمارے دل کو دکھاتی ہے، اس لیے کہ جمعیت علماء ہند کا کردار اس ملک کے اندر سیکولرزم، پیار و محبت، امن و امان، اقلیت اور اکثریت کو اپنے مذہبی تشخص اور نشان کے ساتھ زندہ رہنے دینے والے دستور کے اندر جمعیت علماء کا بنیادی کردار ہے۔ آپ حضرات اس چیز کو نہیں جانتے ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا ہمیں اس بات کا دکھ کیوں ہے، کیا بات ہے کہ ہم ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، ان کے کانوں کو کھول رہے ہیں، ایک بات کو کہہ رہے ہیں، ہمیں درد ہے، اس لیے کہ ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے وہ قربانی دی ہے کہ میں اگر یہ کہوں کسی نے نہیں دیے تو غلط نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جمعیت علماء اور علماء کا کردار ملک کی آزادی کے لیے کہاں سے شروع ہوا۔ میرے یہاں میرے مقتدر برادران وطن بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سن 1799 میں جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے تھے اور ان کی لاش کے اوپر انگریز کرنل نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ آج ہندوستان ہمارا ہے، اس کے 3 سال کے بعد 4 سال کے بعد جتنے مہاراجا اور نواب تھے سب کی گردن اپنی مٹھی میں دبا کر انگریز نے دلی میں یہ اعلان کیا تھا کہ خلق خدا کی ہے، ملک بادشاہ سلامت کا ہے، لیکن حکم آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ یہ 1803 کا واقعہ ہے۔ اس دن سب سے پہلے ملک کے سب سے بڑے عالم دین حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا، اس کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ کسی کی آواز نہیں نکلی تھی، یہ سب سے پہلی آواز ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں کتابوں کے اندر دیکھیے، کتابیں چھپی ہوئی ہیں، اور اس جہاد کے لیے انہوں نے کیا 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 ہے آج دنیا نہیں جانتی۔
حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کو زہر دیا گیا، ان کی جائیداد کو قرق کر لیا گیا، ان کو دلی سے نکال دیا گیا، لیکن وہ مرد مومن ایسا تھا جیسے ہمالیہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے دو شاگرد سید احمد شہید رائے بریلی کے اور اپنے خاندان کے ایک بچے کو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو مجاہد بنا کر کے اور سارے ہندوستان کے اندر گھمایا۔ کس لیے؟ ملک کی آزادی کے لیے جہاد کرو۔ سن 1824 میں شاہ عبد العزیز صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد یہ دونوں کے دونوں میدان انہوں نے تجویز کیا آزاد قبائل کا، اور یہ یہیں سے مجھے یاد آتا ہے راجستھانی سے گئے۔ مہاراجا گوالیار نے 3 دن ان کی مہمان نوازی کی ہے، ان کو اسلحہ دیا ہے، ان کو پیسہ دیا ہے، ملک کی آزادی کے لیے جہاد کرنے کے لیے۔ لوگ نہیں جانتے اس حقیقت کو، اس لیے کہ دل بٹے ہوئے نہیں تھے ہندو مسلمان کے، ایک کار خیر کے لیے نکلے ہیں اور یہاں سے گزر رہے ہیں، اور مہاراجا ان کا استقبال کر رہا ہے اور ان کی مدد کر رہا ہے۔ یہ ہندوستان کی تاریخ تھی جس تاریخ کو آج آگ لگانے کا کام کیا جا رہا ہے، اور میں کہتا ہوں وہ مٹھی بھر لوگ ہیں، ملک کی اکثریت ان کے ساتھ نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ ہمارا ملک ہے، وہ گئے سارے ہندوستان کو انہوں نے کنگال دیا، لوگوں سے بیعت لی ہے جہاد کے اوپر، گئے اور یہ سب سے پہلا جہاد ہے سن 1831 کا، بالا کوٹ کے میدان کے اندر دونوں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جو بچے کچے لوگ تھے وہ وہاں سے کچھ تو سرحد میں گئے اور کچھ واپس آئے دلی میں۔ جو لوگ سرحد میں گئے تھے وہ بہار پٹنے کے پاس کے رہنے والے لوگ تھے، اور انہوں نے وہاں جا کر کے سن 1832 سے لے کر 45 تک لڑتے رہے، مرتے رہے، مارتے رہے انگریز۔ ان اکائیوں نے جو 1831 سے واپس آئے تھے پھر دوبارہ جمع کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ہندو مسلمان سب کو جمع کر کے 1857 کے اندر پھر آگ لگائی۔ اس وقت اس کے اندر دلی، سنبھل، مراد آباد، میرٹھ اور دلی کے قرب و جوار کے اندر ہر جگہ آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ الگ بات ہے، اوپر والے کا فیصلہ تھا کہ اس کے اندر ناکامی ہوئی اور ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی ملک کے لیے قربان ہو گیا۔ صرف دلی کے اندر 32,000 علماء کو شہید کیا گیا۔ یہ ملک کی آزادی کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ ہے، اور یہ ہمارے ملک کی انتہائی قیمتی تاریخ ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ دل بٹے ہوئے نہیں تھے، مذہب کی بنیاد پر کوئی ایک دوسرے کو نہ برا کہتا تھا، نہ مذہب کی بنیاد کے اوپر کوئی نفرت تھی، یہاں تک کہ ملک آزاد ہوا۔ یہ ملک کی بدقسمتی تھی، مجھے اس کے کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند تنہا وہ جماعت تھی جو کہتی تھی کہ ملک تقسیم نہیں ہوگا۔ ہماری بزرگوں کی ٹوپیوں کو اچھالا گیا، ان کی پگڑیوں کو پیروں سے روندا گیا، ان کو گالیاں دی گئیں، لیکن ہم جس چیز کو صحیح سمجھتے تھے وبا کے دور ہم نے کہا ایک ہمالیہ پہاڑ سڑک سکتا تھا، لیکن ہمارے اکابر کے پیر میں جنبش نہیں آئی، یہاں تک کہ ملک آزاد ہوا اور تقسیم بھی ہوا۔ لوگ نہیں جانتے
جیسے جیسے آزادی قریب آتی تھی، جمعیت علماء ہند گاندھی جی سے، موتی لال نہرو سے، نہرو جی سے بار بار یہ وعدہ لیتی چلتی تھی کہ ہمیں لکھ کر دو، وعدہ کرو کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، ملک ہندو اسٹیٹ نہیں بنے گا۔ ہمارے پاس تجاویز ہے، لکھی ہوئی ہیں، کتابوں کے اندر ہیں کہ ورکنگ کمیٹیوں کی تجویز سن 31 کی، 42 کی، 46 کی، ہم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ ملک آزاد ہوگا۔ کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کہتی ہے مسلمان اقلیت کی مسجدیں، مسلمان اقلیت کی تعلیم گاہیں، ان کا کلچر، ان کے مسجد، ان کے مدرسے، ان کی زبان، ان کے امام باڑے، ایک فہرست ہے، میں تو مجھے یاد بھی نہیں، اور وہ تمام کی تمام چیزیں۔ ملک آزاد ہوگا تو ہم یقین دلاتے ہیں کہ کسی بھی مذہبی اقلیت اور خاص طور پر مسلم مذہبی اقلیت کے حق کو نہیں چھینا جائے گا یہاں تک کہ ملک آزاد ہوا۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے طبقے نے، مسلم لیگ نے ملک کو تقسیم کرا دیا۔ جب ملک کو تقسیم ہوا، اب ایک طاقت اٹھی ملک کے اندر کہ ملک تقسیم ہوا مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر، اب ہمارے ملک کا دستور سیکولر دستور نہیں بلکہ ہندو اسٹیٹ ہونا چاہیے ملک کو۔ جمعیت علماء ہند وہ تنہا جماعت تھی جو گاندھی جی کو پکڑ کر بیٹھ گئی، ہم سے جو وعدے کیے تھے انہیں پورا کرو، اگر ملک کی تقسیم پر دستخط کا جرم کیا تم نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا ہے۔ جمعیت علماء جو 1803 سے میدان میں لڑ رہی تھی اور لاکھوں ثبوتوں کو قربان کیا، کانگریس کا تو وجود بھی نہیں تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا کانگریس ہے۔ کانگریس تو 1803 میں اعلان جہاد ہوا، 1883 میں جا کر کے کانگریس کا وجود پڑا ہے، 80 سال کے بعد۔ جمعیت علماء کا کردار تھا، یہاں تک کہ ساری کانگریس کمیٹی اس کے سامنے جھکی، اور جو لوگ ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے وہ کھڑے ہو گئے، ختم ہو گئے، اور ملک کا دستور سیکولر دستور بنا۔ اس کے اندر ہمیں نہیں، ہر اقلیت کو، مذہبی اقلیت کو حق دیا گیا کہ ہم اس ملک کے اندر اپنے مذہبی نشانیاں اور علامتوں کے ساتھ ملک میں آزادی کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں۔ آج جو نفرت کی بو آ رہی ہے، نہیں، نفرت کا اعلان ہو رہا ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، آپ کے اس صوبے کے اندر ویڈیو بنائے جا رہے ہیں، زندہ کو جلایا جا رہا ہے۔ یہ تو دستور نہیں ہے، یہ تو سیکولر دستور نہیں ہے۔ ہمارے دل کے اندر اس کا درد ہے، کسی کے دل میں ہو یا نہ ہو۔ ارے بابا، تم نے اگر جنگل کا راج ملک کے اندر کر دیا، یاد رکھو اقلیت ہی برباد نہیں ہوگی، اکثریت بھی برباد ہو جائے گی، امن و امان تباہ ہو جائے گا ملک کا۔ وہاں لے کر چلنا چاہتے ہو، یہاں اڑوس پڑوس کے ملک ہیں، کیا اسی کے لیے قربانی دی تھی 150 سال کی؟ اس طرح تو ملک نہیں چل سکتا۔ ہمیں اپنے ملک، ہم اس ملک میں آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ آپ امریکہ میں جائیے، یورپ میں جائیے، یورپ کے ملکوں میں جائیے، آپ کو ہر جگہ لوگ ملیں گے جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کا رنگ الگ ہے، ان کی زبان الگ ہے، ان کی تہذیب الگ ہے، ان کا تمدن الگ ہے، ان کا کلچر الگ ہے، ہندوستانیوں کا الگ ہے۔ آپ کو بنگلہ دیشی بھی ملیں گے، آپ کو یورپ عرب کے لوگ بھی ملیں گے، ہر ایک پہچانا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کا تو حال یہ نہیں ہے، یہاں ہندو ہے، مسلمان ہے، سب ایک ہی زبان ہے، ایک ہی برادری ہے،
اگر جاٹ ہندو ہے جاٹ مسلمان بھی ہے، اگر گوجر ہندو ہے گوجر مسلمان بھی ہے، کشمیر میں اگر برہمن ہندو ہے برہمن مسلمان بھی ہے، لالا ہندو ہے لالا مسلمان، سب کی تہذیب ایک ہے، شکل و صورت ایک ہے، ان کا پہناوا ایک ہے، ان کا رہن سہن ایک ہے، ان کی زبان ایک ہے۔ کس طریقے سے یہ تفریق کی جا سکتی ہے؟ پھر یہ آج کی چیز نہیں ہے، ہندوستان کے اندر اسلام کی پوری عمر 1400 سال ہے، ہندوستان کے اندر اسلام کی عمر 1300 سال ہے، 100 سال کے بعد آیا ہے۔ ہم سب اس وقت سے ساتھ رہتے ہیں، جس کا جی چاہا وہ کرسچن بن گیا، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ایک بھائی مسلمان بن گیا، ایک بھائی سکھ بن گیا، ایک بھائی اپنے باپ دادا کے اپنے مذہب کے اوپر ہے، ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی محلے میں رہتا۔ آج تک ایسے دیہات موجود ہیں، ایک ہی برادری، آدھے مسلمان ہیں آدھے ہندو ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جانتے ہیں کہ ہمارا فلانا باپ تھا جس کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا مسلمان ہو گیا، ایک بیٹا ہندو رہا، مسلمان کی اولاد ہم ہیں، ہندو کی اولاد یہ ہمارے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہیں۔ یہ کیا ہو گیا ملک کی آزادی کے بعد؟ اور آج ان حالات کے اندر ایک طبقہ اس طرح سے آج کل سرگرم عمل ہے، اور ملک کا قانون اس کے ہاتھ کے اندر ہے، جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے جلا دے، جس کو چاہے گنڈاسوں سے مار دے، جس کو چاہے گولی مار دے، گو رکشا کے نام کے اوپر لو جہاد کے نام، اور ملک خاموش نہیں ہے۔ میں اسی بات سے یہ بات کہتا ہوں کہ ملک کی اکثریت فرقہ پرست یا امن و امان یا پیار و محبت کی دشمن نہیں ہے۔ سب سے پہلا قتل اخلاق کا قتل ہوا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ گھر کے اندر گائے کا گوشت رکھا ہوا ہے، حالانکہ جھوٹ تھا، لیکن مار مار کے قتل کر دیا، مار دیا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس چیز کے اوپر 100 سے زیادہ لوگوں نے اپنے ایوارڈ واپس کر دیے۔ ملک سیکولرزم کا ماننے والا تھا، جو طاقت اٹھ رہی ہے وہ سیکولرزم کے خلاف ہے، ہم احتجاج میں اپنے ایوارڈ واپس۔ کون لوگ تھے؟ مسلمان تھے، ہندو تھے، 99% ہندو تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ملک کی اکثریت امن و امان کو چاہتی ہے، پیار و محبت کو چاہتی ہے، سیکولرزم کو چاہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ایک آواز اٹھی کہ ہم 20 کروڑ مسلمان اور 5 کروڑ کرسچن کو گھر واپس لائیں گے۔ ملک کے اندر کبھی یہ آواز 70 سال ہو گئے ملک کی آزادی کو نہیں اٹھنے دی، لیکن آپ نے دیکھا اخبارات نے لیا، ٹیلی ویژن نے لیا، لیکن 10 دن نہیں گزرے تھے ہندو اور مسلمان نے یہ سمجھا کہ یہ دیوانے اور پاگل ہیں، ان کی بڑھ ہے۔ 10 دن کے بعد کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہا۔ اگر اکثریت ملک کی اسی نظریے کی ہوتی اور اس کو پکڑ لیتی تو ملک میں تو 3 سال پہلے آگ لگ چکی ہوتی۔ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم 20 کروڑ اور 25 کروڑ کرسچن اور ہندوؤں کو گھر واپس لے آئیں یا ہندو بنا، ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، کسی اور نے تھوڑی پیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک کے گلی گلی کوچے کوچے خون بہتا اور وہ ملک کے امن و امان کو آگ لگتی اور وہ بیٹھ کر خوش ہوتے، مگر اکثریت نے ریجیکٹ کر دیا۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ آدمی کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ گاندھی انگریز کا پٹھو تھا اور ہم نے قتل کیا، ہم ہندو مہاسبھا کے لوگ ہیں۔ اس ملک کے اندر گاندھی جی کے بارے میں کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم نے قتل کیا ہے اور ہم ہندو مہاسبھا کے لوگ ہیں،
اور آج بھی اگر کوئی کام کرے گا تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ اس نے گاندھی جی کی تنہا شخصیت اور آزادی وطن کے لیے جو ان کا کام تھا اسے آگ نہیں لگائی، اس نے 150 سالہ مجاہدین آزادی، چاہے ان کا مذہب کچھ بھی تھا، وہ ہندو تھے، کرسچن تھے، سکھ تھے، مسلمان، سب کی تحریک کو آگ لگا دی۔ تنہا گاندھی جی کو نہیں آگ لگائی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ملک کی اکثریت اگر اس کا ساتھ دیتی تو آگ لگتی۔ لوگوں نے فیصلہ کیا، ہندو مسلمانوں نے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، چھوڑ دو، 10 دن کے بعد ختم ہو۔ آج کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ملک کی اکثریت صلح و آشتی اور امن و امان کو چاہتی ہے۔ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو آگ لگانا چاہتے ہیں۔ ملک تو اس طرح نہیں چلے گا، ملک تو پیار و محبت ہی کے ساتھ چل سکتا ہے۔ ہمیشہ سے ملک میں پیار و محبت رہی ہے۔ ہمارے ملک کا یہ دستور تھا، ہر چھوٹا اپنے بڑوں کو تاؤ اور چاچا کہہ کے بلاتا تھا، چاہے وہ ہندو ہوتا تھا چاہے مسلمان ہوتا تھا۔ آج اس کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ میرے بھائی، ملک اس طرح نہیں چلے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک زندہ رہے، باقی رہے، پیار و محبت کے ساتھ چلے، اکثریت اور اقلیت محبت کے ساتھ رہے، اور اگر یہ محبت رہے گی تو ملک سرسبز و شاداب ہوگا، آگے بڑھے گا، اور اگر نہیں ہوگی تو ملک برباد ہوگا۔ تو نہ چین و سکون اقلیت کے لیے رہے گی نہ اکثریت کے لیے رہے گی۔ ہمارا یہی ماننا ہے جمعیت علماء، اور ہم جمعیت علماء کا کام ہمیشہ یہ رہا ہے، ہم کبھی ہندو مسلمان کے ساتھ نہیں چلتے کہ یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے۔ ابھی ابھی ذکر تھا کہ ہم نے جو قیدی ہیں ان کے لیے جمعیت علماء کام کر رہی ہے، لوور کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، ہم 60 سے زیادہ مقدمات ہیں جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو جن کو لوور کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے پھانسی کی سزائیں ہوئی تھی، سپریم کورٹ یا لوور کورٹ میں ہوئی تھی تو ہائی کورٹ میں ہم نے ان کو پھانسی کی سزاؤں سے نجات دلایا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ تنہا مسلمان نہیں ہیں، 5 ہندو بھی ہیں جن کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی اور جمعیت علماء نے ان کو آزاد کرایا ہے۔ آپ نے ابھی ایک مسئلے کو سنا ہوگا، آسام میں بہت دنوں سے چل رہا ہے مسئلہ، ہم ڈی ووٹر لسٹ کا، جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ آیا یہ ہندوستانی ہے یا بنگلہ دیشی ہے، کسی کو بھی پکڑ کر کے کہہ دیا یہ بنگلہ دیشی لگتا ہے، اٹھا کر کے جیل میں بند کر دیا۔ جمعیت علماء ان کے کیس کو لڑتی تھی، ہم نے ہزاروں کیس لڑے، ہزاروں کیس، اس کے اندر کئی 100 کیس ان کے ہیں جو ہندو لاچار پڑے ہوئے تھے جیلوں کیمپوں کے اندر بند، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ جمعیت علماء ہم اس پر اللہ کا احسان اپنے اوپر سمجھتے ہیں، ہم نے ان کے کیسوں کو لڑائے اور انہیں آزاد کرایا۔ آج جو کل کا مسئلہ تھا، کل کا مسئلہ، ارے چھوڑ یار، خامخواہ جب نعرہ لگانے کا بتا تب تو گھر میں گھس جاتا ہے، یہاں جلسے میں بیٹھ کر کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کرتا ہے۔ دیکھو ابھی کل کا مسئلہ آپ نے سنا ہوگا، 48 لاکھ ہندو اور مسلمان عورتوں کی گردن پر تلوار لٹکی ہوئی تھی کہ ان کو ہندوستان کی نیشنلٹی نہیں دی جائے گی، نہیں دی جائے گی کیا مطلب چھین لی جائے گی۔ ان میں 22 لاکھ ہندو عورتیں اور 25 لاکھ مسلمان عورتیں ہیں۔ آپ جا کے آسام میں دیکھ لیجئے، اور یہ وہاں کا ایک دستور ہے، لوگ نہیں جانتے۔ مجھ سے آج لوگ پوچھ رہے تھے، میں نے کہا بھائی یہ چیز ایسے نہیں پتہ۔ دیکھیے ساری ہندوستان کے اندر سن 47 میں ملک آزاد ہوا، 1951 میں پہلی مردم شماری ہے۔ یہ دستور بنا ہوا ہے کہ جس کا نام سن 51 کی مردم شماری میں ہے وہ ہندوستانی ہے، اس کی اولاد ہندوستانی ہے، لیکن آسام اس سے الگ ہے۔
آسام اور مشرقی پاکستان کے اندر ایک ایک گاؤں دو دو حصوں میں تھے. ایک گاؤں یہ پاکستانی ہے، یہ ہندوستانی ہے. اس طرح سے ملک میں تقسیم ہوئی. پھر اس کے بعد اندرا جی کھڑی ہوئی اور انہوں نے پاکستان کی طاقت کو توڑ کر کے مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کر دیا. اس بمباری کے اندر لاکھوں آدمی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آئے. اس لیے جب اندرا جی کی ہتیا ہو گئی تو سن 86 میں راجیو گاندھی کے زمانے میں بیٹھ کر آسام میں ساری سیاسی پارٹیوں میں، جس میں بی جے پی بھی ہے، اے جی پی بھی ہے، آنسو بھی ہے اور کانگریس میں، سب نے مل کر ایک فیصلہ کیا. ہمارے یہاں یہ سن 86 کا فیصلہ ہے، ہمارے اس آسام میں سن 71 کی ووٹر لسٹ میں جس کا نام ہے وہ ہندوستانی ہے. 51 کا اعتبار یہاں کے لیے نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، دنیا اس کو جانتی نہیں، لیکن جمعیت علماء تو آسام کے اندر گھسی ہوئی ہے، آج سے نہیں بہت پہلے سے. مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ نے سارے، جب فخر الدین علی احمد صاحب یو پی میں یعنی ادھر آئے بھی نہیں تھے، وہ آسام ہی میں تھے، اس زمانے سے جمعیت علماء اس میں پڑی ہوئی ہے. یہ فیصلہ ہو گیا. اب جب بی جے پی گورنمنٹ آئی، انہوں نے اپنے لوگوں کو کھڑا کیا کہ اس کے خلاف چلو، کہ 71 کو توڑ کر سن 51 پر چلو. عدالت نے سب سے کہا کہ آپ اپنی رائے دیجئے. اب جو لوگ دستخط کیے بیٹھے ہیں وہ اپنی رائے کے خلاف کیسے چلے جائیں گے؟ سب نے یہ کہا کہ 71 ٹھیک ہے. لیکن ایک اور چیز ہوئی، ارے بھائی 71 کے اندر جس کا نام تھا 50 سال پہلے، اس کے اندر 50 لاکھ آدمی مر چکے. آج ان کی اولاد اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد ہے. تو سن 2009 سے یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ لوگ اپنے سرٹیفکیٹ لے کر کے آئے ہیں. ہو سکتا ہے کسی نے 10ویں اسکول میں کی ہے اور بہت سی بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے نہیں کی ہے، ہندو اور مسلمان. تو جو گاؤں کا پردھان ہے وہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے شادی میں کہ اس کا باپ، اس کا نام یہ ہے، اس کی ماں کا نام یہ ہے اور میں یہ سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، یہ اس کی بچی ہے. جب شادی ہوئی یہ اس سرٹیفکیٹ کو لے کر ودا ہوتی ہے، لے کر کے جاتی ہے. یہ اس کے ہندوستان نیشنل ہونے کا اس کے پاس ایک گویا کے ثبوت مانا جاتا ہے آسام کے اندر. اب آئی بی جے پی گورنمنٹ، اس طرح کی 48 لاکھ عورتیں ہیں جن کے اس 10 سال یا 9 سال کے اندر نکاح اور شادی ہوئے. ان میں 22 لاکھ ہندو بنگالی ہیں اور 25 لاکھ مسلمان ہیں. اب اس وقت انہوں نے جو شورشا چھوڑا تو فوراً ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ لے لیا وہ سب ختم. بھئی ہم نے کہا اللہ اکبر، ایک ہاہاکار مچ گئی اس کے اندر کہ بھئی سب ختم کیسے ہو جائے گا؟ آپ یہ کہیے کہ آج تک جو ہوا ہو گیا، اب جو ہوگا تو اپنے لیے سرٹیفکیٹ پیش کرو ہندوستان نیشنل ہونے کا، یہ صحیح ہے. لیکن آپ یہ کہو کہ 10 سال پہلے سے تمہاری نیشنلٹی ختم ہو چکی، یہ تو ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ہم نے بہت غور و خوض کیا اور ہم ان سب کے مسئلے کو 25 لاکھ مسلمانوں کے نہیں، 48 لاکھ مسلمان اور ہندو سب کے مسئلے کو لے کر سپریم کورٹ کے اندر پہنچے. اور جو ہندوستان کے ٹاپ سے ٹاپ ایڈوکیٹ ہو سکتے ہیں، کپل سبل، سلمان خورشید، تنخواہ دار، ایک ایک قدم اگر رکھنے تو 15 لاکھ روپئے ان کا محنتانہ. ہم نے کہا ہم نے بجٹ بنایا 3 کروڑ روپے کا. ہم نے کہا بھائی 48 لاکھ لوگوں کی قسمت کا فیصلہ اگر ہم کر سکتے ہیں کریں گے، 3 کروڑ روپے کی کیا حیثیت ہے؟ ابھی ہمارا کیا، ہم تو فقیر لوگ ہیں، ایک ہاتھ سے لیں گے ایک ہاتھ کو دے دیں گے، ہمارے پاس کیا رکھا ہوا ہے؟ ہم میدان کے اندر گھس گئے
اور ہم نے سب یہ کہتے تھے کہ آسام کے لوگ کلیا میں گڑ پھوڑیں گے. کسی کو پتا نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے آسام کے اندر. اگر یہ فیصلہ خلاف ہو جاتا تو میں نے کہا کہ جس طرح برما میں میانمار میں ہوا ہے، میانمار کو لوگ بھول جائیں گے جو ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے. بڑا شور مچایا، میرے پتلے جلانے لگے اور میرے خلاف 6-7 FIR درج کیے. میں نے ایک پریس کانفرنس کی اور آسام کے 5-7 آدمی جو پرانے نیشنل ہیں اور جو سیکولرزم کے ماننے والے، میں نے ان کو بلا کر کے کانسٹیٹیوشن کلب کے اندر بیٹھا لیا. لوگوں نے کہا کہ آئے گی نہیں میڈیا. میں نے کہا کہ بھائی ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے، ہم تو فقیر اور غریب لوگ ہیں. ہم بلائیں گے کہ آؤ، ملک میں آگ لگ رہی ہے، اگر تم بجھا سکتے ہو تو بجھاؤ. چنانچہ لوگ جمع ہو گئے اور ساری دنیا نے دیکھا کہ ہندوستان میں کیا ہونے جا رہا ہے. مجھ سے لوگوں نے کہا کہ تیرے کو میں ارے میں نے کہا یار مجھے کون سا کوئی الیکشن لڑنا ہے. جو الیکشن لڑے وہ ڈرے کہ اگر میرے پترے جلا دیے تو مجھے ٹکٹ نہیں دیں گے، مجھے ووٹر ووٹ نہیں دے گا. میں تو نہ کبھی الیکشن میں گیا ہوں، نہ میرے دماغ میں کوئی کیڑا ہے جو حرکت کر رہا ہے. مجھے نہیں جانا ہے پارلیمنٹ اسمبلی کے اندر. 100 نہیں 1000 پتلے جلا دو، مگر میں ان کا شکر گزار ہوں. میرا تو مقصد یہ تھا کہ ساری دنیا دیکھے کہ ہو کیا رہا ہے ہندوستان میں. یہ جتنے جلا رہے ہیں میرے کام کو کر رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں. میں نے یہ بات کہی تو پتلے جلنے بھی بند ہو گئے، سب ختم ہو گئے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس ظلمت اور اندھیرے کے اندر میں کہتا ہوں، اور میں ان ججوں کو جنہوں نے فیصلہ دیا ہے اپنے دل سے، اللہ جانتا ہے، انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہندوستان کے درد کو درد سمجھا اور اس اندھیرے کے اندر روشنی کا فیصلہ کیا ہے. کسی ملک کے اندر امن و امان نہیں ہے، چند سر پھرے لوگوں کے ہاتھ کے اندر ملک کی باغڈور دے دو گے، کہاں لے کر کے جائیں گے علاوہ بربادی کے. آج امن و امان ہے. یہ 25-48 لاکھ عورتیں مان لو اگر ان کے ساتھ 2 بچے بھی ہیں، مان لو 2 بچے، تو 1.5 کروڑ آدمیوں کو کہاں لے جا کر کے دھکا دو گے؟ کون سا ملک لے لے گا ان کو؟ اور اپنے ملک میں رہیں گے تو کیا کریں گے علاوہ آگ لگانے کی اور مرنے اور مارنے کی؟ کیا کر کیا رہے ہو؟ جمعیت علماء اس کے اندر 22 لاکھ ہندو عورتیں ہیں، سب مسلمان نہیں ہیں. جمعیت علماء نے کام کیا. ہمارے نزدیک ہندو اور مسلمان کوئی چیز نہیں ہے، سب ملک کے ناگرک ہیں، اس ملک کے رہنے والے ہیں. ہم جو کرتے ہیں ہم محبت، نفرت مرد آباد مرد آباد. خدا جانے کہاں سے نکل کر کے مرد آباد زندہ باد کہنا. سردی لگ رہی ہے اللہ کے بندے، اتنی دیر ہو گئی، نہ تمبو ہے نہ خیمہ ہے نہ سر کے اوپر کوئی چھت ہے، بلا کر کے تم نے بیٹھا دیا. یہ لوگ بھی پریشان ہوں کہ مجھے بھی سردی لگ رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائی ملک نفرت سے نہیں چلے گا، اور میں جمعیت علماء کی طرف سے یہی پیغام دیتا ہوں کہ دیکھیے، جس طرح آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جاتا، نہیں بجھایا جا سکتا، اسی طرح نفرت کی سیاست کو نفرت سے، فرقہ پرستی کو فرقہ پرستی سے آپ کبھی نہیں بچھاڑ سکتے. آگ کو بجھانے کے لیے پانی ڈالنا پڑتا ہے تب آگ بجھتی ہے. اس نفرت کے مقابلے میں پیار و محبت ہی اس نفرت کی جڑ کو اکھاڑ سکتی ہے، ورنہ نہیں. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ جمعیت علماء کو قبول کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں، دیکھیے جمعیت علماء میں کیا رکھا؟ بھائی ہم تو غریب فقیر لوگ ہیں یار، ہمارے پاس کیا رکھا ہے؟ لیکن میں ایک مذہبی آدمی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری دنیا کی لگام ایک اللہ آسمان والے کے ہاتھ میں ہے جس نے پیدا کیا ہے. ہماری تائید اللہ کرتا ہے
صرف اسی لیے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی تائید کرتے ہیں، سہایک ہیں، مدد کرتے ہیں، اس کا مذہب کیا ہے؟ ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ہم جو کام کر سکتے ہیں وہ کریں گے، کرتے رہتے ہیں، برابر کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ ہماری نصرت اور تائید کرتا ہے۔ میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں، آپ جہاں رہیں، چاہے اپنے کھیت میں رہیں، اپنے گھر میں رہیں، اپنے گاؤں میں رہیں، اپنی دکان میں رہیں، بازار میں رہیں، اپنے دائیں بائیں کا خیال رکھیں۔ اس سے کوئی بحث نہیں کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، انسان ہے، اللہ کا بنایا ہو۔ یاد رکھو، یاد رکھو، میں کہتا ہوں کہ اگر ظلم کتے اور بلی پر بھی کرو گے تو اوپر والا اس کی سزا دے گا، نہیں ہو سکتا کہ نہ ملے سزا۔ انسان کے اوپر ظلم کرو گے اور سزا کیسے نہیں ملے گی؟ مجھے بڑی خوشی ہے، میں یہاں نہیں تھا، میں تو بنگلہ دیش میں تھا، جب مجھے یہ پتا چلا کہ راجستھان کے اندر ایک بنگال کے مزدور کا قتل کر دیا گیا اور فخر کے ساتھ ویڈیو بنائی گئی۔ اور میں کہتا ہوں کہ سیاسی لوگوں کو جس طرح میدان میں اس کی مذمت اور نندا کرنے کے لیے آنا چاہیے تھا، نہیں آئے۔ یہ ملک کی بدقسمتی ہے، ہماری بدقسمتی ہے، لیکن ہندو تنظیموں نے اس حق کو ادا کیا ہے جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ کوئی تنظیم ایسی نہیں بچی شاید جس نے اس کی نندا نہیں کی اور اس کے خلاف دلی میں احتجاج جا کر نہیں کیا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں ملک کی اکثریت فرقہ پرست نہیں ہے، امن و امان کی چاہنے والی ہے۔ آپ اگر ان کے ہاتھ کو پکڑیں گے، ہر ایک کے دکھ سکھ میں شریک ہوں گے، ان کے یہاں شادی اور غمی میں آپ جائیں گے، آپ اپنی شادی اور غمی میں برادران وطن کو بلائیں گے، یاد رکھیے کہ آپ انسانیت کی خدمت کریں گے، ملک کی خدمت کریں گے، قوم کی خدمت کریں گے۔ اور اگر نہیں کریں گے تو میرے بھائی آنے والے دن اس سے بہت زیادہ خراب ہوں گے۔ اللہ ہمارے ملک کی بھی اس سے حفاظت فرمائے اور ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ میں اپنی اس بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اور بھی، لیکن بہت وقت ہو گیا اور میں تو 10-15 دن سے رات دن سفر ہی سفر میں ہوں، اور ابھی سفر میرا ختم نہیں ہوا ہے، ابھی سفر چل ہی رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ گاندھی جی کو گاندھی جی کس نے بنایا؟ گاندھی جی نہیں، مہاتما کس نے بنایا؟ یہ نہیں ہے، گاندھی جی تو ان کا نام تھا، ان کے ساتھ نام کے ساتھ چلتا تھا۔ لیکن جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے سن 1920 میں آئے ہیں تو میں جانتا ہوں کہ ہندوستان کے جو اس زمانے میں تو بھائی چارگی ایک ایسی چیز تھی کہ لگتا تھا کہ مذہب سے اوپر اٹھ کر ہندوستان کا امتیاز تھا۔ سب لوگ گئے تھے لینے کے لیے بمبئی، اس میں گاندھی جی بھی تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے بیٹھ کر یہ سوچا کہ ہندوستان چونکہ مذہبی ملک ہے اس لیے کسی آدمی کو مہاتما بنا کر پیش کیا جائے۔ چنانچہ ان کے سامنے نام لیے گئے، یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں۔ وہ لوگ برہمن تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا تم کسی کو بناؤ گے مہاتما، اگر وہ برہمن ہے تو برہمن کا تو حق ہے کہ وہ مہاتما ہے۔ تم کسی جو ایسے کو بناؤ جو برہمن نہ، تو سب کی نظر گاندھی جی کے اوپر گئی۔ چنانچہ گاندھی جی کو بنایا۔ اور مولانا عبد الباری لکھنوی تھے، جمعیت علماء کے بڑے سرگرم آدمی تھے، ان کو متعین کیا گیا جمعیت علماء کے اپنے پیسے سے کہ سارے ملک میں پروگرام بناؤ، مہاتما گاندھی مہاتما گاندھی مہاتما گاندھی، اور اسی طرح لے کر کے سارے ملک کے اندر جمعیت علماء کے اپنے پیسے سے ان کا پورا پروگرام بنا کر کے دیا گیا۔ اس درمیان میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔
وہ مالٹا میں 3 سال 7 مہینے دبلے پتلے آدمی تھے، بوڑھے آدمی تھے، وہاں کی سردی کو برداشت نہیں کر سکے، یہاں آئے تو چند مہینے زندہ رہے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن مہاتما جی کو اٹھا کر جو پروگرام جمعیت علماء نے بنایا تھا اس پروگرام کو پورا کیا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ مہاتما گاندھی جب تک رہے ہیں برابر جمعیت علماء کے اس حق کو سمجھتے رہے، ادا کرتے رہے۔ جب ان کا بالکل وقت قریب آیا تو انہوں نے جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری، یعنی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انہیں کیسے اس کا اندازہ ہو گیا کہ اب میں جانے والا ہوں دنیا سے، جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری مولانا حفظ الرحمان صاحب کو بلایا اور وہ قرآن شریف ہندی کا جس کا وہ ترجمہ اور اس کی بیاکیا کو پڑھا کرتے تھے روزانہ، وہ اٹھا کر بڑے احترام کے ساتھ مولانا کو دیا کہ مولانا میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس کو آپ لے جائیں۔ وہ آج تک جمعیت علماء کی لائبریری کے اندر گاندھی جی کا قرآن رکھا ہوا ہے۔ تو جمعیت علماء کی خدمات ملک کے اندر ایسی نہیں ہے کہ کوئی جماعت تھی ہی نہیں۔ آج تو آدمی صبح کو جماعت بناتا ہے، اپنی جیب میں جماعت لیے پھرتا ہے کہ میں صدر ہوں اور یہ میرا پڑوسی ہے، یہ جنرل سیکریٹری ہے اس کا۔ اس زمانے میں کہاں کوئی جماعت تھی؟ کوئی جماعت تو تھی نہیں۔ ایک جمعیت علماء تھی اور جمعیت علماء ملک کی تقسیم کی مخالف تھی اور دنیا یہ جانتی تھی کہ سیکولر جماعت جمعیت علماء ہے۔ اس وقت جمعیت علماء کی ممبر کی رسید 4 آنے کی ہوا کرتی تھی۔ جب ملک آزاد ہو گیا اور فرقہ پرستی کا جنون تو شروع ہو گیا تھا، آدمی آتا تھا 4 آنے کی رسید کٹواتا تھا جمعیت علماء کے دفتر میں اور اپنی جیب میں رکھتا تھا، جاؤ کوئی پوچھتا تھا رسید، میں جمعیت علماء کا ممبر ہوں۔ اسی بنیاد پر آزادی مل جاتی تھی اس کو۔ جمعیت علماء کا ایک کردار ہے، جمعیت علماء فرقہ پرستی کی مخالف جماعت ہے۔ ہندو مسلم اتحاد جمعیت علماء کا پروگرام ہے اور جمعیت علماء اپنا یہی پیغام دیتی ہے۔ یاد رکھو اگر اسے پکڑو گے اپنے ملک کی حفاظت کرو گے، اپنی قوم کی حفاظت کرو گے، اپنی حفاظت کرو گے، نہیں کرو گے تو ملک کے ساتھ وفاداری نہیں کر پاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کرائیے نہیں بھائی، صدر آپ ہیں جمعیت علماء کے، آپ کا لگنا، ارے بھائی چھوٹی سی دعا کرنے ساتھی بیٹھے، دعا کر دی جائے۔ اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللهم يا مولانا إنا جميعا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا إلا قضيتها يا إله العالمين۔ اللهم أكرمنا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا يا إله العالمين۔ اے اللہ ہم سب حاضرین کو ہمارے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کو پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہر حرام کی نفرت ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ اے پروردگار ہمیں اور ہمارے بچوں کو بچیوں کو عفت و پاک دامنی عطا فرما، حیائے ایمانی عطا فرما۔
اے اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری پرانی تاریخ پیار و محبت کی تاریخ تھی، اسے زندہ و جاوید فرما۔ اے پروردگار ملک کے اندر تمام بسنے والوں کے دلوں میں پیار و محبت کو پیدا فرما۔ اے اللہ تیرے بندوں کا دل تیرے قبضے قدرت میں ہے، اے اللہ نفرت کو ختم فرما دے۔ جو لوگ نفرت کا بیج بو رہے ہیں الہ العالمین ان کے کمر کو توڑ دے، انہیں خائب و خاسر فرما دے، ذلیل و رسوا فرما دے، اور ہمارے ملک کو امن و امان صلح و آشتی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار ہمیں حسن خاتمہ میسر فرما، میدان محشر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میسر فرما، اپنی جنت میں جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں تہہ دل سے، دل کے گہرائیوں سے جو میرے کرم فرما حضرات آئے ہیں خواجہ کے دربار سے اور انہوں نے مجھے عزت بخشی ہے پگڑی میرے سر پر، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ بھی میرے بچپن میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے، وہاں اجمیر شریف کے اندر ان کو بھی پگڑی سے نوازا گیا تھا۔ مجھے آج انہوں نے نوازا، میں اس کا اہل نہیں تھا لیکن میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت مولانا عالم الدین صاحب۔ السلام علیکم۔ تمام علماء کرام اور جمعیت علماء کے تمامی ذمہ داران اور دور دراز سے آئے ہوئے برادران وطن، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس سردی کی موسم میں آپ تشریف لائے، ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکے، پورا سندھی پورا اس سے اپنی اسٹیج پر نہ چلیں، اسٹیج پہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائیں، ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکے، اس سے ہم جو ہے آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ پورا گرام پورا علاقہ دونوں تحصیلیں دور سے آنے والوں کو شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تمام خصوصاً جمعیت علماء راجستھان کے ممبران یہاں تشریف لائے ہیں، ان سب کا میں شکر گزار ہوں، اور برادران سے عرض ہے کہ سب کھانا کھا کے جائیں، کھانے کا سب کا انتظام ہے۔ آپ کی جماعت کے آواز پر، جمعیت علماء کی آواز پر تشریف لائے، بہت بہت شکریہ، اور آپ کھانے کا انتظام سب کا ہے، سب جا کر کے کھانے سے فارغ ہو کر تشریف لے جائیں۔ جزاک اللہ۔ جانے ٹریفک کے ساتھیوں کا تعاون فرمائیں، دو پہیا واہن پہلے نکلے، دو پہیا واہن جب تک نہ نکلے چار پہیا واہنوں والے انتظار فرمائیں، کھانا تناول فرما کے جائیں، کھانا کھا کے جائیں۔ ایک فون ملا ہے، کسی کا ہو تو اسٹیج پہ آ کے لے جائیں۔ کھانے کا انتظام ہے، سارے حضرات کھانا کھا کے جائیں۔ بھیڑ نہ کریں، حضرت کے راستے میں بھیڑ نہ کریں، ادھر بھیڑ نہ کریں حضرت کے راستے میں۔ تم جاؤ، بھیڑ کو تم ہٹاؤ، اعلان سے نہیں ہٹیں گے جی۔ ہاں آزان دلا۔ فون ملے ہیں دو، فون ملے جس کا وہ فون لے جائیں، اسٹیج پہ آ کے فون لے جائیں۔ یہ ہے ایک رومال ملا ہے جس کا وہ لے جائیں، میرا خود کا رومال وہ میں رومال ہے لانا پا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ مائک اذان ہوگی، اذان مائک اوپر لگا۔ اسٹیج پہ آ جائیں، اسٹیج پہ کون ہے قادر بھائی؟ اسٹیج پہ آ جائیں، لے جائیں۔ باپ سے گھڑی گم ہو گئی ہے کسی کی، جسے بھی ملے اسٹیج پہ پہنچائیں۔
घड़ी मिली है किसी की हो ले जाएं, स्टेज पे आके घड़ी ले जाएं। मोटरसाइकिल की चाबी भी मिली है। क्या घड़ी पे सामान है किसी का, जिसका हो यहाँ स्टेज पे आ जाए ले जाएं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने मिला, दो मिले थे, दोनों साथी ले गए। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह। حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله. उलमाए किराम जहां जहां से